پڑھتے ہوئے یہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو گویا صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرنا اور ہے، اور جب اس کی نگاہ اپنے مسلمان بھائیوں پر پڑتی ہے تو اس کی عبادت کا صلہ بھی مالک الملک کی بارگاہ میں اور ہو جاتا ہے، نیا رنگ بن جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا اور بتایا، اور اس کے درجات بھی بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ روزہ جو اللہ کی رضا کی خاطر رکھا تو مالک نے فرمایا کہ تمہارا روزہ بھی میری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچنے میں راستے میں اٹک جائے گا۔ کب یہ آزاد ہو کہ میری بارگاہ میں بندگی بنے گا؟ اس وقت بنے گا جب تم اپنی توجہ محبت، اپنی محبتوں اور اپنی کرم نوازیوں کی نگاہ اپنے بھائیوں پر ڈالو گے تو تمہاری عبادت میری بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جائے گی۔ تو اس میں ایک بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھائی کہ مالک تسلسل چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کل تک بندہ تھا آج وہ سرکش ہو گیا، اس بندگی کا فائدہ نہیں ہے جو وقتی اور عارضی ہو۔ بندگی وہ ہوتی ہے جو تسلسل کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ مومن جھکا رہے اور اس کی دل کی لائن کبھی بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کٹے نہیں۔ اگر وہ کٹ گئی، عارضی تھی، تو اس کا نتیجہ بھی عارضی ہوگا، تسلسل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، بندہ مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ میرے بندوں کو راضی کیا ہے۔ اس کی طرف سے پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو نے میرے بندوں کو راضی کیا ہے۔ تو اگر جواب نفی میں ہو تو مالک فرماتا ہے کہ تو میری بارگاہ سے دور ہو جا، تو راضی کرنے والا بنا ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی بات رب ذوالجلال کی ہو، الفاظ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے، متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ میں مسلم شریف کی ایک روایت صرف آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں تاکہ ہم اس رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہوئیں تو کس نے کتنا اس سے استفادہ کیا، فائدہ کتنا اٹھایا، اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ کتاب البر والصلہ یہ باب کا عنوان ہے کتاب کا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں اکٹھی ہوگی محشر میں، تو فرمائے گا یبن آدم مرض تو، اے آدم کے بیٹے
میں بیمار ہوا فلم تعودنی، تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ کالا، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا رب، اے میرے رب کریم، کیف اعودک وانت رب العالمین، باری تعالیٰ تیری بیماری کیسی اور کیسے تو بیمار ہوا، تو رب العالمین ہے، تو میں تیری عیادت کے لیے کیسے آتا؟ بات سمجھ نہیں آئی کہ رب العالمین بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کی بھی عیادت کرنی ہوتی۔ اپنے اپنوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ عیادت کرنا دکھ بانٹنے کا نام ہے۔ کسی مریض کے پاس اگر چلے جائیں اور اس کی رات کانٹوں بھری رات ہو اور وہ سال سال کی گھڑیوں کی رات ہوتی ہے، جو کسی بیماری اور تکلیف میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ ہمیں تو خوشیوں میں راتیں نصیب ہو جاتی ہیں، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ رہی رات کے آرام کیا تھے۔ آرام تو اس سے پوچھیں جس کو ساری رات تڑپتے ہوئے گزارنا نصیب ہوا۔ تو وہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، اس کو وہ مریض ہی جانتا ہے۔ صحت مند لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں دو چار جملے لازمی بات ہے خیر کے بولیں گے، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری ساری تکلیفیں بیماریاں دور کر دے گا۔ تو اس کے دو چار جملے اس کی آدھی بیماری کو دور کر دیتے ہیں کہ میرا بھائی میری خیر خبر لینے آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے گیا ہے، اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو بھی پہنچتی ہے، جو صرف دکھاوے کے لیے نہیں، ہماری تو عیادتیں بھی دکھلاوے کی ہوتی ہیں۔ کاش ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر کسی مریض کی عیادت کو جاتے۔ ہم عیادت کو بھی جاتے ہیں تو صرف اپنے مریض کی عیادت کرتے ہیں، پاس چارپائی پر دوسرے لیٹے ہوئے مریضوں کی بھی کبھی عیادت کر لیتے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے دلاسے اور تسلی کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے من میں داخل نہیں ہوئی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، لیکن ان کو راسخ من میں نہیں کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب بندے کو کہے گا کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوا میں تیری عیادت کو نہیں آیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ فلاں بندہ نام لے گا اللہ رب العزت کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، فلم تعودہ، تو اس کی عیادت کرنے گیا نہیں ہے۔ اما علمت انک لو عدتہ، کیا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا، لوجدتنی عندہ، تو میں اس کے سرانے تو بیٹھا تھا۔ تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو میں اس کو، تیرے اس عمل کو اپنی عیادت سمجھتا، ٹھیک ہے، اور میں وہاں اپنے بندے کے پاس تھا
تو تیری عیادت کرنے کے لیے وہاں جانا اس کی عیادت نہیں تھی، میں اس کو اپنی عیادت کے لیے تیرا آنا شمار کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ ایک اور بات ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، استطعمتک، میں نے تم سے کھانا طلب کیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، قال یا رب، تو بندہ کہے گا کہ اے رب ذوالجلال، اے ہمارے رب، اے میرے مالک، کیف اطعمک وانت رب العالمین، تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، میں تمہیں کیسے کھلا سکتا تھا؟ کالا، تو مالک جواب دے گا بندے کو، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلانا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا؟ فلم تطعمہ، لیکن تو نے اس کو کھانا دیا نہیں ہے، کھانا کھلایا نہیں ہے۔ اما علمت انک لو اطعمتہ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اگر تو میرے اس بندے کو کھانا کھلا دیتا، لوجدت ذالک عندی، تو آج میری بارگاہ میں وہ تیرا کھانا موجود ہوتا جو تو نے اس کو میرے نام پر کھلایا تھا۔ تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا، مجھے کھلایا تھا۔ اس کو کھلانا میں خود اپنے آپ کو کھلانا شمار کرتا، اور وہ کھانا ضائع نہ ہوتا، وہ کھا کے اس نے کھانا تھا، کھا کے اس نے فنا نہیں کرنا تھا، کھانا اس کے پیٹ میں جانا تھا، لیکن وہ کھانا محفوظ میری چوکھٹ پہ ہونا تھا۔ تو آج تو آیا ہے میری بارگاہ میں، آج تمہیں وہ کھانا یہاں موجود تو پاتا کہ جو میں نے ادھر کھلایا تھا وہ مالک کی چوکھٹ پر مالک کی بارگاہ میں موجود ہے۔ تیسرا سوال کرے گا مالک الملک، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، استسقیتک فلم تسقینی، میں نے تم سے پانی مانگا کہ پیاسا ہوں، پانی پلا دو، لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا رب کیف اسقیتک، اسقی کا وانت رب العالمین، بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تمہیں پانی کیسے پلاتا، تو کیسے پیاسا ہوتا ہے، تو ساری کائنات کی پیاسیں بجھانے والا رب العالمین ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے، استسقا کا عبدی فلان فلم تسقہ، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ انک لو سقیتہ وجدت ذالک عندی، اگر تو نے جس محبت سے، جس خلوص سے اپنے بھائی کی پیاس بجھانے کے لیے جتنا اخلاص اور بندگی کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنے بھائی کو پانی پلایا ہوتا تو وہ لوجدت ذالک عندی، تو آج وہ مشروب اس کے پیٹ میں جو تو نے ڈالا تھا وہ میری چوکھٹ پہ یہاں وہ مشروب موجود ہوتا، اور میں بندے کو پانی پلانا شمار نہ کرتا اپنے آپ کو کہ تو نے مجھے پلایا تھا۔ یہ تین باتیں آج یاد کر کے یہاں مسجد سے جانا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرنا کہ یہ اس عبادت کے تسلسل کا یہ نتیجہ اپنے من میں کہیں ہم بھی پاتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی اس میں سے کوئی چیز موجود ہے؟ حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے،
لیکن یہ 3 چیزوں تک محدود نہیں ہیں، یہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر موڑ پر، ہر معاملہ میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سچ ثابت ہوتا ہے۔ جس نے بھی بندے کو اپنی نظر محبت سے دیکھا تو مالک الملک اس کو خود اپنی نظر محبت سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بندہ صرف نہیں ہے، بندے تو صرف ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، ایک چند افراد ہیں، اللہ کی مخلوقات تو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال کی مخلوق پر رحم کرنا، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومسہ بدکارہ عورت جا رہی تھی تو راستے میں کنویں کے کنارے منڈیر کے قریب ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت دیکھ کر رحم آیا۔ وہاں ڈول تو پانی نکالنے کے لیے تھا نہیں، اس نے اپنی جوتی اتاری اور دوپٹے سے باندھ کر پانی میں ڈالی اور اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالا تو اس کی جان میں جان آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے اس ساری زندگی بدکاریاں کرنے والی عورت کو کہا کہ تو نے میری مخلوق کتے پر رحم کیا، جا میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عبادت اور بندگی کا ثمرہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر کتنے ہم محسن ہیں۔ تو کتے کے منہ میں پانی ڈالنے والے اگر ساری زندگی کے گناہ معاف کرا لیتے ہیں تو من میں سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کتنے لوگوں کے منہ میں پانی ڈالا۔ یہ ایک للہ ٹاؤن ہے، یہ موٹر وے پہ جائیں تو وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے للہ ایک یہ گاؤں ہے، قصبہ ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی مشہور شخصیت گزری ہے جن کے وجہ سے اس شہر کا نام، اس قصبے کا نام للہ ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارتے تھے۔ تو ابھی تو یہ ٹائلٹس وغیرہ ہیں، یہ گھر میں سارے سہولیات میسر آئیں۔ آپ میں سے بڑے لوگ جو شاید جن کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے تو یہ پہلے ساری سہولتیں میسر نہیں تھیں، قضائے حاجت کے لیے بھی بندہ باہر جاتے تھے۔ تو وہ سردی کی یخ راتوں میں سے ایک رات میں وہ باہر نکلے، قضائے حاجت کے لیے گئے تو آگے راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ تو وہ سردی سے ٹھٹھر کر آوازیں نکال رہے تھے۔ یہ ادھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تو اب انہوں نے اس کتیا کے بچوں کو چادر بچھا کر چادر میں ڈالا اور اٹھا کر گھر لے گئے، اور کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں، یہ بچے تو کتیا کے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا، پیدا تو مالک نے کیا ہے۔ تو وہاں ان کی سردی کا اہتمام کیا، ان کو پناہ گاہ دی۔ تو رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی۔ مالک الملک نے فرمایا تو نے میری مخلوق پر، اے میرے بندے تو نے رحم کیا، جا ہم نے تمہیں ولایت کا منصب عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ آج بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے اور ان کو اللہ نے جو درجات عطا کیے وہ کتیا کے بچوں پر رحم کرنے کے نتیجے میں مالک کی بارگاہ میں وہ مقام پایا۔ بس میرے آج کا یہ پیغام ہے، رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں گزری ہیں، بس جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں اور کس مقام پہ کھڑے ہیں۔
کیا ہم نے رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ میں سے کچھ سیکھا بھی ہے اور اپنے عمل میں اپنے من میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے اور کچھ ہمارا من پسیجا ہے اور ہم نے اپنے عمل میں کچھ اور کیفیات کی چینجنگ محسوس کی ہے؟ اگر کی ہے تو مبارکباد کہ اللہ نے آپ پر خصوصی کرم فرما دیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، وما علینا الا البلاغ۔